السلام علیکم ناظرین، پروگرام پہچان پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نمرہ سجاد۔ سانحہ تو ایک پل میں بیت جاتا ہے، لیکن المیہ صدیوں تک متعین ہوتا ہے، اور المیہ جنم لیتا ہے معاشرتی رویے سے۔ عورت ہونا کیوں اس معاشرے میں جرم بنتا جا رہا ہے، اور ہماری معاشرتی رویے ہی اس المیہ کو جنم دے رہے ہیں۔ خدا جانے یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا۔ اداروں پر عدم اعتماد کیا بچوں، عورتوں اور مردوں کو تحفظ دیں گے؟ عورتوں کے ساتھ زیادتی، تشدد، قتل، یہ کب تک سلسلہ چلتا رہے گا؟ سوشل میڈیا کیا ان سب میں اپنا صحیح کردار ادا کر رہا ہے؟ کیا ہم چند کیسز کی بنا پر پورے معاشرے کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں؟ کیا ہمارے ہاں عورت کا مقام اب نئے عمران معاہدے پر منتظر ہے؟ عورت ماں، بہن، بیٹی، عزت اور جنت کا باعث۔ عورت کا تو وہ مقام ہے کہ آگے علی ہوتے ہیں اور بی بی فاطمہ درمیان میں ہوتی ہیں، اور پیچھے رحمت للعالمین ہوتے ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں عورت کا کیا کردار، عورت کو کس طرح لے کے جا رہے ہیں؟ کیا ویمن رائٹس اب ہیومن رائٹس کا حصہ ہونا چاہیے؟ ان سب سلسلے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے عفت سومیو، جو ویڈیو کال پہ ہمارے ساتھ صوبائی اسمبلی سندھ کا تعلق ہے، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں گے۔ اب آپ کو آواز آ رہی ہے میری عفت صاحبہ؟ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ عفت صاحبہ، پہلے تو ہم بات کریں گے کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی، قتل اور تشدد یہ کب تک چلتا رہے گا، یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ جی نمرہ، یہ سلسلہ ہم نے تو جب سے اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور مختلف ادوار میں اس کے بارے میں مختلف قسم کے اقدامات بھی ہوئے ہیں، انٹرنیشنل فورمز بھی ہوئے ہیں، نیشنل فورمز بھی ہوئے ہیں، مگر یا تو ان اقدامات میں کچھ ایسا ہے کہ وہ اثر انداز نہیں ہو رہے، ان کی اثر پذیری اس حد تک نہیں ہے جس حد تک کہ ہونی چاہیے تھی، یا شاید ہم اپنے بیسک نارمز سے دور ہیں، کیونکہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا والا مسئلہ جو ہے وہ ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہا۔ مسئلے کا حل ہونا، مسئلے کا ختم ہونا، مسئلے کی سمجھ جو ہے، یا تو اس کو اچھی طریقے سے اٹینڈ نہیں کیا جا رہا، ایڈریس نہیں کیا جا رہا۔ اگر اس کو اچھی طریقے سے اٹینڈ کیا جا رہا ہوتا، ایڈریس کیا جا رہا ہوتا، تو اس مسئلے میں اس ایشو کے دن بدن بڑھنے کے یا اس کے واقعات، اس کی تعداد کو بڑھتا ہوا ہم نہ دیکھ رہے ہوتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان سب چیزوں میں ہمارا سوشل میڈیا کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ آئی ایم سوری ٹو سے ہم 5th جنریشن وار کو فیس کر رہے ہیں۔ میں پرٹیکولرلی سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ بات کر رہی ہوں، ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، ایز اے مائنورٹی افیئرز ممبر آف مائنورٹی افیئرز گورنمنٹ آف پنجاب کو جو میں نمائندگی کرتی ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہائپس کریٹ کر رہے ہیں۔ ہم سمجھدار اس حد تک ہو گئے ہیں کہ ہم ہائپس کریٹ کر لیتے ہیں، ہم اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، ہم اس کو ایز این میم کے طور پر لے لیتے ہیں، ہم اس کو ایز اے ٹرینڈ لے آتے ہیں کہ شاید ہم اپنے سوشل اکاؤنٹ کو بہت زیادہ پروموٹ کرنے کے چکروں میں سم ٹائم ضروری اور غیر ضروری باتوں کو ملا کر ایک ملغوبہ بنا کر یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس عمل سے ہمارے معاشرے پر، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں پر، ہمارے بچوں پر، ہماری خواتین پر، ہماری گورنمنٹ پر اور نیشنل اور انٹرنیشنل فورمز پر ہمارا کریکٹر کس طرح پورٹریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس کا سولوشن کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ اس کا کیا سولوشن ہونا چاہیے کہ ہم ان سب چیزوں، اس ہائپ کو روک سکیں جو ہمارا امیج جا رہا ہے ان تمام ممالک میں جو ایک سپائی بن کے ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور بس موقع تلاش کر رہے ہیں کہ بس ان کو موقع ملے اور ہماری کسی نہ کسی ایسی چیز کو ہائی لائٹ کریں جو دنیا میں ہمارا ایک بیڈ امیج جو ہے وہ پورٹری کرے؟ آپ کی یہ جو کوشچن ہے نا آپ کا، یہ بڑا یعنی مصدق آپ نے وزندار بات کی ہے۔ اگر ہم اسی طریقے سے اس ایشو کو سوچنا شروع کر دیں تو ہمیں بہت سارے راستے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ ہم نے اویئرنیس تو دے دی، ہم نے اپروچ تو دے دی ہے، لوگوں کو اسیس تو ان کو مل گئی ہے مختلف چیزوں کی حد تک، مگر ہاؤ ٹو یوز لائٹ اٹ، کیسے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے، کیسے ہم نے اس کو مثبت طریقے سے اپنے اور اپنی قوم کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے استعمال کرنا ہے،
اس کی ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں ہے. قانون جب تک اس وقت تک عمل درآمد قانون پر نہیں ہوتا جب تک کہ بائی لاز نہ اس پر آ جائے. بائی لاز تو پھر اداروں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے کہ اس پہ رسپانسبلٹی ڈیوائڈ ہوتی ہے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے. یہاں سوشل آپ میڈیا نے کے حوالے سے یہاں میں آپ نے یہ بات کروں کی گی. نا اویئرنیس کی, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایک چیز ہمیں عطا کر دی گئی ہے نا تو ہم اس چیز سے مکمل طور پر اویئر نہیں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے. اسٹل اگر کچھ لوگ استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا غلط استعمال, اس کو غلط ٹریک کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان ہمیں لوگوں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ غلط استعمال کر رہے ہیں. کو نہیں پتا, ہاں, تو ان لوگوں کو ایبسولوٹلی. مزید اویئرنیس کیسے دی جا سکتی ہے؟ ایک تو جب تک ہمارے چیک اینڈ بیلنسز میں ہماری اپنی گرپ اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے, اور جہاں جس کو روکنا ہے ہمارا کنٹرول اور مینجمنٹ کا سسٹم اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے, یہ نہیں ہو سکے گا. ابھی ہمارا خاتون والا جو ابھی 4-5-6 دنوں سے ایک واقعہ آیا ہے اس بالکل. پر, اس سے پہلے ایک ہمارا ایک خاتون وکیل والا واقعہ آیا تھا. جی اتنی جلدی مینس کے گورنمنٹ میں ابھی ریپرزینٹیٹیو یا اسپوکس پرسن کوئی اتھینٹک بات نہیں کرتے, اور بغیر سوچے سمجھے وہ بھی سوشل میڈیا سے انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں. ایک لے مین بھی سوشل میڈیا سے انفارمیشن لے رہا ہوتا ہے. اداروں کا میں کیسے انفارمیشن آنی چاہیے, کیسے ان کو روکنا چاہیے, جب تک یہ نہیں ہوگا اور ہر بندہ ایک بھیڑ چال کو فالو کرنا بند کر دے گا اس وقت تک ایسا نہیں ہوگا. ایک دن ہم ایک چیز کے حق میں بات کر رہے ہوتے ہیں, اپنی تمام انرجیز اس پہ لگا رہے ہوتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ خواتین کے حقوق کی بات ہے, ہمیں اس میں اپنا اچھا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے. مگر جب ہم سینسٹائز ہوئے ہوتے ہیں اور ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں, سم ہاؤ ہم لوگ بھی وہیں سے انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں جو کہ ہم کسی کے مفادات کی اس میں ترویج یا پروموشن میں ہم لوگ لگے تو ہوئے اس سے ہوتے ہیں. زیادہ کیا آپ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چند کیسز کی بنا پہ پورے معاشرے کو مدعا الزام ٹھہرا سکتے ہیں؟ نہیں, میں قطعاً اس کے حق میں نہیں ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر سے وہ ایسا ہی رہا ہے, کسی ایک ایشو کو لے کر ہماری کریکٹرائزیشن سٹارٹ ہو جاتی ہیں. ملک کو, عوام کو, عام انسان کو, ذمہ دار اداروں کو جس طرح پنچ کیا جاتا ہے, جس طرح ان کی کارکردگی کو جو ہے کوشچن کیا جاتا ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے. ایک دیکھیں اسی سے میں آپ کو ایگزامپل کوٹ کرنا چاہتی ہوں. ایک واقعہ موٹر وے کے اوپر ہوا ہے, ہم نے اس کو تو بہت زیادہ اور ڈیفینیٹلی آپ کو بھی تکلیف محسوس ہو رہی ہے بالکل. ایز اے خاتون, مجھے بھی ہو رہی ہے, ہمارے ارد گرد بہت سارے جو باشعور لوگ ہیں, مرد ہیں, خواتین ہیں, بلا تفصیل سب لوگ تکلیف میں ہیں. اس دوسری طرف ہمارے ملک میں کینیڈین ایک نیشنل خاتون سولو بائکر. اچھا, پھر یہاں میں بات کروں گی کہ کیا ویمن رائٹس اب ہیومن رائٹس کا حصہ ہونے چاہیے, کہ عورت بھی تو ہیومن رائٹس کے انڈر آتی ہے. کیا یہ جو این جی اوز ہیں اور یہ سب چیزیں جو ویمن کو انہوں نے الگ ہی سوسائٹی سے الگ ہی کر دی, انہوں نے ویمن کو ایک الگ پارٹ کریٹ کرنے کا وہ سوچ رہے ہیں, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ عورت کو جو ہے, ویمن کو ہے, وہ ہیومن رائٹس میں شمولیت کا کوئی کیا کہتے ہیں اس کو, کوئی حق نہیں ہے؟ قانون میں کہیں پر بھی مرد یا عورت کر کے بات نہیں کی گئی ہے. قانون میں جو ہے وہ انسان ہی کہہ کر بات کی گئی ہے. بالکل. اس حساب سے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہمارا قانون کہہ رہا ہے کہ ہیومن رائٹ لفظ استعمال ہو رہا ہے, یعنی انسان لفظ انسان استعمال ہوا ہے, میل اینڈ فیمیل ہی استعمال ہوا ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں. سوشل جو ایکٹیوسٹ ہیں یا جو آرگنائزیشن ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری بھی تربیت کی ضرورت تھی. جب ہم لوگوں پہ ایک آرگنائزیشن کے ذریعے سے ذمہ داریاں عائد کی گئیں, اس ٹائم ہمیں رسپانسبلٹی سے ٹرینڈ نہیں کیا گیا. ہمیں کہا گیا کہ اس ایجنڈا کو ہائی لائٹ کریں تو شاید آپ لوگوں کو پروجیکٹ ملے یا ایسا کچھ ہوگا. ڈیفینیٹلی ہم INGOs کے ہاتھوں ہائی جیک ہوئے, جس کا کہ اب ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو رہا تھا اس دور میں, جس کو کہ ہم نہ سمجھ سکے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک ہم اپنے قانون کو نہیں سمجھیں گے, قانون کی عملداری کو ہم نہیں سمجھیں گے, ہم اسی طرح داواں ڈول والی کنڈیشن میں رہیں گے اور اپنے حقوق کی جنگ میں خود اپنے کچھ مفادات کا بھی نقصان اٹھا بیٹھیں گے, اور شاید ہم وہ اس طرح
فائدہ مند نہ ہو سکیں جس طرح کے ایکچولی ہماری سوسائٹی کو ضرورت ہے ان اداروں کے فائدہ مند ہونے کا. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو میں یہاں ایک اور سوال کرنا چاہوں گی آپ سے کہ کیا ہمارے ہاں عورت کا مقام اب نئے عمرانی معاہدے کا منتظر ہے؟ یہ کیونکہ ایک اس طرح کا یہ ہسٹری میں ایک چیز آ گئی ہے نا، یہ ایک آدھ دن کی تو کہانی ہے نہیں. عمرانی معاہدے کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ مجبوری وقت کی اور حالات کی ایک مجبوری بن گئی ہے کہ ہمیں کچھ عمرانی معاہدوں کو دیکھنا پڑ رہا ہے، اس میں ہمیں انشور کرنا پڑ رہا ہے کچھ نیشنل اور انٹرنیشنل اداروں کو کہ ہم جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ ہمیں سمجھا گیا. اپنی ایز اے پرسن اپنی حکومتی پالیسیز کو اور اپنی انسانی حقوق کے اداروں کی فعالیت کو متاثر کرنے انسانی حقوق کے اداروں کو جب تک ہم ان کی پوزیشن کلیئر نہیں کریں گے ہمارے اپنے جو ہے اکنامکس جو ہے وہ افیکٹ رہے گی. اس کا سولوشن مجھے اس کا سولوشن بتائیں کہ عورت کا جو مرتبہ ہے، عورت کا جو مقام ہے، وہ تو ہم سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں کہ عورت کا ایک الگ مرتبہ ہے، عورت کا ایک الگ مقام ہے. تو سوسائٹی نے اس چیز کو ڈفرینشیٹ کر دیا ہے، کیوس کریٹ ہوا ہے، لوگ اس چیز میں پارٹیشن کر رہے ہیں. تو ہم اس چیز کے لیے، آپ ایک ماشاء اللہ سے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، آپ کام کر رہی ہیں، تو اس لحاظ سے آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہیں گے اس بارے میں؟ اچھا نمرا، میں ابھی آپ کی جو ابھی آپ نے جتنی بھی باتیں کی ہیں میں نے ایک پوائنٹ آپ کا یہ انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وومن رائٹ کو الگ سے ایڈریس کرنے کی وجہ سے شاید ہم کچھ پرابلمس فیس کریں. ایم آئی بالکل رائٹ؟ آپ بالکل یہی بات بالکل کرنا چاہ جی رہی ہیں نا. بالکل. اچھا اس میں سب سے پہلے تو ہمیں ایز اے ممبر آف سوشل میڈیا ٹیم اور ایز اے ممبر آف ہیومن رائٹ جی ہم دونوں اینڈ سے یعنی آپ کے اینڈ سے بھی اور میرے اینڈ پہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تو ایجنڈا ہے ہی نہیں کہ اس کو ایک عمرانی معاہدے کے اندر لے کر آیا جائے، بالکل اس کے بارے میں کوئی نئے بائی لاز بنائے جائیں، اس کے لیے کوئی الگ سے قانون سازی نہیں، قانون پر عمل درآمد کی ضرورت ہے اور قانون سے زیادہ شعور، آگہی اور اپنے حقوق اور اپنے فرائض کو صحیح طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. خواتین کے مقام کی جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کے اندر یا ایز اے مسلم خواتین کو جو حقوق دیے گئے ہیں، جو مقام دیا گیا ہے، وہ کسی بھی اور معاشرے، کسی بھی اور مذہب، کسی بھی اور سوسائٹی سے کہیں بہتر ہے ہمارے پاس. بالکل ہم نے تھوڑی سی غلطی کہاں کی کہ ہم نے آنے والی چیزوں کو آنے دیا. جو چیزیں نہیں آنی چاہیے تھی وہ آ گئی. آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی جی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. ہم نے آنے والی چیزوں کو جب آنے دیا تو اس میں ہم نے کچھ باؤنڈریز کو بھی ہم نے جو ہے نا وہ کر لیا، اپنے آپ کو ایک حد میں لے آئے، ایک محدود ہو گئے. اگرچہ ہم مطمئن رہ کر اور اپنی چیزوں کو اچھے سے پڑھ کر انڈرسٹینڈ کر اپنی جو ہماری پریکٹسز تھیں پریویس پریکٹسز اگر ہم اس کو اپنے ساتھ لے کر چلتے اور اس میں بے شک نئی چیزیں آ جاتی لیکن ان کی بھی ہم ایک لمٹ رکھتے. عورت کا ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا کردار ہے. 52% عورتیں ہیں جو ہمارے ملک کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ عورت ایک پہچان ہے. جیسے کہ اس پروگرام میں آپ دیکھیں کہ اس کا نام ہی ہے پہچان پاکستان کی. عورت پہچان ہے اس ملک کی. تو عورت کو کیوں وہ وسائل، وہ تمام چیزیں پرووائڈ کیوں نہیں کی جا رہی جو اس کا حق ہے، جو اس کا بنیادی حق ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ سب چیزیں جو عورت کے حق میں ہونی چاہیے، جو اس کا رائٹ ہے، وہ سب چیزیں آج کی عورت کو وہ تمام چیزیں نہیں مل رہی؟ اچھا ایسا ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. مور دین 50% ہماری پاپولیشن جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے. معاشرے کی ترقی کے لیے عورت کا کردار بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ مرد کا ہے. یہاں تک تو ہماری بات ہم لوگ صحیح آ گئے نا. آپ یا میں ہم بھول گئے کہ ہمارا ملک جو کہ ایک زرعی ملک تھا، اس پر 70% زراعت کا جو دار و مدار تھا وہ عورتوں کے اوپر ہی تھا. کھیت میں بیٹھی ہوئی خاتون جتنے اچھے طریقے سے فصل کی برداشت کر رہی تھی،
فصل کو کاشت کرنے اپنے مردوں کا ساتھ دے رہی تھی، منڈی تک مارکیٹ تک جانے سے پہلے 70 to 80% جو ہے خاتون اپنا رول پلے کر رہی تھی، چاہے وہ ہماری کھیت کے حوالے سے ہے، چاہے وہ ہماری جو یہ اس کو بولتے ہیں پولٹری کے حوالے سے. یہاں پر خواتین، دیہاتوں کی خواتین کی ہماری میکسیمم آبادی بھی دیہاتوں میں تھی، خواتین اپنا رول تو پلے کر رہی تھیں جی اور اب بھی کر رہی ہیں وہ خواتین اپنا رول پلے. ہوا یہ، ہم اپنے پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم سب کانٹیننٹ کا حصہ ہیں اور ہماری جو ہسٹری ہے وہ سب کانٹیننٹ کے ساتھ بالکل 1000 سال پرانی ہے. ہم نے اسی تہذیب میں رہ کر ہم لوگ پلے بڑے، کچھ چیزوں کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا. ہمارے اندر ایک چیز ہے، ہم اڈاپشن کا لیول ہمارے اندر نسبتاً باقی اقوام کے بہت زیادہ ہے، ہم بہت جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں چیزوں کو. یہاں پر جب ہم اڈاپٹ کر رہے تھے تو وہاں پر ہمیں ایک ایسا کیا کہ ہم نے ہی کہیں بتایا حقوق کے بارے میں. جب ہم یہ بتا رہے ہیں کہ انسان، غریب، امیر، عورت یہ بھی برابر ہے، ہم نے بہت اچھا کیا، ہم نے بہت اچھا کردار اپنا ادا کیا. ہم نے ان کو ان کے حقوق دلوائے، ان کی عزت نفس کو ہم نے جو ہے اس کو ہم نے ایک احترام دلوایا اور ان کو ہم نے مجروح ہونے سے دوسرے لوگوں کو روکا. کہانی یوں پھیلی، اس اینڈ سے تربیت اس اینڈ تک پہنچ گئی، اس اینڈ کی تربیت میں کہیں ہم سفل نہیں ہوئے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کرتی ہوں، آپ اس کو بالکل خواتین کے رائٹ کے حوالے سے ہی اس جی کو جی دیکھیے گا. ضرور. طاقت جو ہے، طاقت آپ نے سنا طاقت کی ڈیفینیشن کی ہے. واٹ از دا ڈیفینیشن آف پاور؟ یوز آف پاور از quite related to the power. جس کو اختیار مل جائے اپنی طاقت کے استعمال کرنے کا وہ طاقتور بن جاتا ہے. اب بالکل یہ نہیں ہے کہ وہ طاقتور ایک بہت بڑا جاگیردار ہی ہو جو کہ پہلے تھا. ایک رکشے والا بھی طاقتور ہوتا ہے جب وہ اپنی حدود کے اندر کسی سے کنورسیٹ کرتا ہے، کسی سے کوئی ڈیلنگ کرتا ہے. بالکل. انہوں نے اپنی گفتگو کو بہت اس طرح سے پالش نہیں کیا جس طرح کے اب کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہم نے اس اینڈ کی تربیت نہیں کی نا. ان کو یہ تو بتا دیا کہ آپ کی انسان ہے، آپ کے انسانی حقوق ہے، آپ لوگ قابل احترام ہے، آپ کی عزت نفس ہے جس کو کسی نے مجروح نہیں کرنا. یہ تو ہم نے ان کو شعور دے دیا. ہم نے ان کو کس چیز کا شعور نے دیا کہ ان کا تو فرض ہے کہ وہ آپ کا احترام کریں. اب جب آپ کا احترام کیا جائے گا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ بھی ان کا احترام کریں. ان ریورس کیا ری ایکشن ہونا چاہیے تھا؟ بالکل. یہاں پر ہی حقوق میں ڈفرینسز آئے ہیں. ایک عورت کو یہ تو بتا دیا گیا کہ آپ مارکیٹ جا کے یا بزنس پوائنٹ پہ جا کے یا گھر میں بیٹھ کر یا تعلیم حاصل کر کے آپ اپنے شوہر، بھائی، باپ کے برابر تو آپ ہیں، کیونکہ جینڈر جسٹس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو ایک مرد کر سکتا ہے. ہم نے ڈسکریمنیشن کی بات ہی نہیں کی، ہم نے اکویٹی اور اکویلٹی کے اوپر لیکن اس سوسائٹی نے یہ ڈسکریمنیشن کی ہے نا. اس سوسائٹی نے ڈسکریمنیشن کر دی ہے کہ وہ عورت کو وہ مقام جو صدیوں سے، جو قرآن پاک میں جس چیز کا ذکر ہے، عورت کا جو مقام ہے، اس مقام کو یہ معاشرہ برا کہہ رہا ہے، یہ معاشرہ برا کہہ رہا ہے، اس طرح کہہ رہا ہے کہ اس عورت کو وہ مقام نہیں دیا جا رہا جو وہ ڈیزرو کرتی ہے. ہاں، اس میں یہ ہے کہ جب ہم نے عورتوں کو یہ بتا دیا کہ تم لوگوں نے، اب تم لوگ تو ہر کام کر سکتے ہو، ہم نے مردوں کو بتا دیا کہ عورت ہر کام کر سکتی ہے. ساتھ ہم نے یہ نہیں بتایا کہ عورت کے حقوق تو آلریڈی زیادہ ہے نا. اسے کہ جی آپ کر سکتی ہیں تو بس پھر آپ کریں، اب یہ کرائسس بھی فیس کریں. یہاں پر جو ایک تھوڑا سا ہونا چاہیے تھا قانون سازی وہ نہ ہو سکتی نا. یہیں پر تھوڑے سے معاملات تھوڑے سے ہمارے کنٹرول سے باہر چلے گئے نا. اسٹل ہماری سوسائٹی میں آج تک ایسے شہر، ایسے وہ قصبے اور ایسے گاؤں موجود ہیں جہاں عورت کو نہ تو ووٹ دینے کی اجازت ہے، نہ تو گھر سے نکلنے کی اجازت ہے، اور نہ ہی اس کو وہ تعلیم دی جاتی ہے جس سے وہ اپنے نسلیں سنوار سکے. تو ان سب رائٹس کے لیے کیا عورت اسٹینڈ نہیں لے سکتی، یا ان سب رائٹس کے لیے کوئی ایسا ہمارے اقتدار میں ایسا موجود نہیں ہے جو ان سب رائٹس کے لیے آواز اٹھائے؟ اگر خاتون کا ایک تو بنیادی حق تو اس کو مل گیا نا کہ اس کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے. جہاں پر خاتون کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے وہاں پر مردوں کو بھی تو شعور دینے کی ضرورت تھی نا. بالکل بالکل. جی آپ کی خواتین کو یہ رائٹ ہے اور ان کو یہ ایکسرسائز کرنے دیا جائے گا اور اس کے لیے آپ کو یہ فیسلٹیز دی جائیں گی.
अच्छा, अब ये देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया 2015 से शुरू हुए 2018 तक। बड़ा इस पे निचोड़, इस पे इसकी एक्सरसाइज भी की गई कि इतने परसेंट खवातीन अगर वोट कास्ट नहीं करेंगे तो उन बिल्कुल पोलिंग स्टेशन का या उन कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो है रिजल्ट रोक लिया जाएगा। और ऐसा प्रैक्टिकली हुआ। इसके बाद खवातीन ने उन इलाकों को जहां पर वो तसव्वुर भी नहीं करते थे कि वोट कास्ट करेंगे, वहां की खवातीन ने वोट कास्ट कर, उन्हीं मर्दों ने उनको इजाजत दी, क्योंकि अब वही इक़्तिदार में आ रहे थे। उन्होंने ही देखिए, जो नोटेबल्स का ही रोल अब आ गया ना। बिल्कुल नोटेबल्स को जरूरत थी जाती मफाद के लिए, उन्होंने औरत को इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को, जिनको कि वो अपना सबॉर्डिनेट समझते थे या जिनको अपने अंडर कंसिडर करते थे कि इन मर्दों को हम जो कहेंगे वो उनको कहेंगे तो पढ़ेंगे, मना करेंगे तो ये नहीं पढ़ेंगे। तो उस हालात में जब उनको अपने राहत की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने इलाके के मर्दों को कहा कि अपनी औरतों को ले आओ और वोट कास्ट करवाओ ताकि हम इक़्तिदार में आ सकें। जैसे कि में तमाम मामला जैसे कि सारी सिचुएशन हुई है, सब कुछ मतलब मोटर इंसिडेंट हुआ और इससे पहले न जाने कितने केसेस हुए, जैसे ज़ैनब केस आप ले लें। तो वही मैंने पहले आपसे एक बात की थी कि चंद केसेस के बिना पर हम तमाम चीजों को बुरा कहना शुरू कर देते हैं। तो इस हवाले से आप कोई पैगाम देना चाहेंगे सोशल सर्कल पे और वो तमाम अथॉरिटीज को जो इस चीज का बैड इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं? जी निम्रा, मैं बिल्कुल ये समझती हूँ कि अगर हमें आपके चैनल के थ्रू मुझे मौका मिला है, एक तो मैं आपका, आपके चैनल का, आपकी इंटायर टीम का शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने मुझे इस अहम तरीन टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। और जहाँ तक ये क्वेश्चन है कि क्या एक इशू को लेकर, एक इंसिडेंट को लेकर हम पूरे माशरे का करैक्टर वही पोर्ट्रेट कर सकते हैं जैसा कि किया जा रहा है? तो मैं ये समझती हूँ कि अच्छे और बुरे हर तरह के लोग हर माशरे में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। हमें चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द की अच्छी बातों को भी हाईलाइट करें और बुरी बातों को हाईलाइट करने की बजाय, जैसा कि एक होता रहा है कि मजलूम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली जाती थी, एक जख्मी औरत की तस्वीरें डाली जाती थी, एक पहले वो तकलीफ में, फिर उसको हाईलाइट करने के लिए पता नहीं कौन सी चीज की तस्कीन करने के लिए सब कुछ कर रहे थे। मुल्जिम गुनाहगार को अगर आप हाईलाइट करते हैं तो इनना वे एक्सेप्टेबल है। हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी मिसाल हैं, हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी खवातीन बहुत सारे ऐसे काम कर रही हैं जो कि हमारा मुल्क से बाहर हमारा इंप्रेशन जिनसे बहुत अच्छा जा रहा है। थोड़ी देर पहले खातून का नाम भी लिया है, रोजी गैब्रिएल, शी इज फ्रॉम कनाडा, सोलो बाइकर है। पूरे पाकिस्तान में डेजर्ट्स हैं, चाहे वो रश वाले एरियाज हैं, चाहे वो पहाड़ी इलाके हैं, वीरान है और बयाबान है, वहां पर से और उसके पूरे कई सालों से उसकी वीडियोज आ रही हैं। तो पाकिस्तान का बड़ा अच्छा इमेज पूरी दुनिया में जा रहा है। हमें ऐसी चीजों को देखना चाहिए और उससे देखिए माइलस्टोन जो भी होता है, चाहे कोई भी है, हमारी अपनी मकामी औरत है या कोई और भी है, अगर वो हमारे माशरे को कुछ पॉजिटिव ले रही तो उसको हाईलाइट करना चाहिए। वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोग भी हैं। तो क्यों ये माशरा उन बुरी चीजों को हाईलाइट करने में लगा हुआ है और अच्छाई को भूल जाता है और उस अच्छाई को वो आगे लेकर नहीं आता? उनको नहीं पता कि ये माशरा ही इस पूरी नेशन को रन कर रहा है और यही सोसाइटी जो है हमारे नेशन के बहुत अच्छी इमेज पोर्ट्रे कर रही है। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, यहाँ बहुत खूबसूरत लोग मौजूद हैं, टैलेंट है यहाँ पे। तो फिर क्यों बुरी चीजों को हम आगे लेके जा रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि हमारे ऊपर स्पाई बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर ऐसे ममालिक बैठे हुए हैं जो सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा भारत है, जो एक कैमरा लगा के बैठा हुआ कि कोई ऐसी चीज उनकी मिले और हम उसको हाईलाइट करें। क्या उनके मुल्क में रेप केसेस नहीं हो रहे? क्या उनके मुल्क में सबसे ज्यादा रेशो है रेप केसेस की? तो फिर हमारे मुल्क में ये होने वाला इंसिडेंट, आपको क्या लगता है कि वो लोग वहां पे इस चीज पे तब्दिया नहीं कर रहे होंगे? उनको तो मौका मिला है कि ये चीज हाईलाइट करें वहां पे। तो खुदारा यही अपने सोशल मीडिया और अपने तमाम सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन सबसे गुजारिश है कि हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे मौजूद वो तमाम लोग जो बहुत प्यारी बातें करते हैं, तो उन सबको हाईलाइट किया जाए। जी बिल्कुल सही कह रही हैं, आपने बिल्कुल अच्छी बात की है। हम लोग इंटरनली और एक्सटर्नली हम लोग बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं।
پاکستان شروع سے ہی بہت سارے کرائسس اور بڑے اچھے طریقے سے ہمیشہ سے ہماری جو ہے ہمارا ملک ان کو نمٹتا آ رہا ہے. ہماری انتظامیہ، ہماری فورسز اور ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز، اگر ہم مجبور ہو جاتے ہیں تو کہیں ہمارے اپنے اندر کے جو دشمن ہیں شاید ہم ان کے ہاتھوں بہت دفعہ ہم نے شاید نقصان اٹھایا ہو، ورنہ ہم لوگوں کی نیتیں اپنے قوم کے لیے اپنے آپ کے لیے بہت اچھی. ہم خاص طور پہ تو موجودہ حکومتی پالیسی کے حوالے سے بات کروں گی کہ ہماری حکومت نے بہت اچھے اقدامات اٹھائے ہیں. ان کو اگر کام کرنے کا صحیح طریقے سے موقع مل جائے، خاص طور پر عمران خان صاحب کو، تو ہمیں لگتا ہے، ہمیں امید ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں عفت پاکستان صاحبہ، میں یہاں پہ آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گی. جو عمران جی خان صاحب نے ڈیسیژن لیا ہے اگینسٹ آل دس ریپ کیسز، تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اسلام میں تو اس چیز کی یہ اجازت ہے کہ اگر کوئی ایسا کیس ہو جاتا ہے تو اس کو سرشار کر دیا جائے. تو عمران خان صاحب نے تو جو فیصلہ دیا ہے اس میں تو بڑی نرمی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ایک ایزا کارڈ دینا اور اس کو اسی طرح سلام چھوڑ دینا، وہ ریونج اور وہ مینٹالٹی اور وہ سوچ نہیں بدلی جا سکتی؟ تو کیا کل کو جو ریپ کیس ہو رہے کل کو وہ کچھ اور قتل کر دے، بازو کاٹ دے، آنکھیں نکال دے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں نمرہ ایسا ہے کہ ایک ہمارے ہاں ایک بزرگ مثال دیا کرتے تھے. اس کے 2-3 آنسر ہے، میں 2-3 پہلوں میں تسلی سے بات کرنا چاہتی ہوں. ٹائم ہے نا؟ جی 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 ہے. ہاں، ایسا ہے کہ بزرگ کھیتوں میں ایسے بلیک کپڑے یا کوے باندھ کے لٹکا دیتے تھے. تو وہ اس کا ریزن کچھ وجہ یہ ہوتی تھی کہ ایک اگلوں کو بتانا، پرندوں کو یا جن کو جس حد تک سمجھ ہے انسانوں کو کہ کچھ ہو سکتا ہے اگر آئندہ کسی نے ایسا کچھ غلط کام کرنے کی کوشش کی. سیم از دا اسٹوری ہیئر. خان صاحب نے یہ مختلف ممالک میں یہ سزائیں رائج ہیں. جہاں تک آپ کا یہ سنسار کرنے والی بات ہے، میں بڑے وسوخ سے آپ کو ایک بات کرتی ہوں ایز اے لائر بھی اور ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ بھی، اور تھوڑا دین کی جو میں نے پڑھا ہے اپنے دین کو، اسلام کو. ریپ سے ہٹ کر ہے زنا کی سزا ہے. آپ اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا. جی جی زانی کی سزا ہے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے. شرعی سزائیں اگر رائج ہوتی ہیں تو زانی کی سزا یہی ہوتی ہے. ملک میں اگر شرعی سزائیں رائج ہوتی ہیں تو زانی کی سزا یہی ہے، سنسار کیا جائے گا. ٹل ڈیتھ، اسٹون ٹل ڈیتھ. اس ٹائم تک ان کو اسٹوننگ کی جائے گی جب تک وہ ان کی ڈیتھ نہ ہو جائے. یہ سزا ہے ان کی. زنا جو ہے زنا اور میں یہاں سے آپ سے سوال کرنا چاہوں، زنا اور ریپ میں فرق کیا ہے؟ اس میں کنسنٹ ایک ایلیمنٹ آتا ہے، ود کنسنٹ اینڈ وداؤٹ کنسنٹ. زنا اور زنا بے جبر میں فرق کیا ہے؟ جی میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ ان دونوں کے درمیان میں ود کنسنٹ اینڈ وداؤٹ کنسنٹ. اگر آپ مجھے ٹائم دیں، نیکسٹ ہم کوئی اگر ٹائم سیٹ کر لیں. ٹائم بہت شارٹ ہے، آپ اپنی گفتگو کو ود کنسنٹ جو آتا ہے دیٹ از زنا. ود کنسنٹ آتا ہے اگر وہ ایک میٹریمونیل ریلیشن میں نہیں ہے، نکاح میں نہیں ہے، اینڈ دے کمٹ این اوفینس، وہ آئے گا زنا. اور اگر آتا ہے ریپ، وہ وداؤٹ کنسنٹ آتا ہے. اس میں خوف زدہ کر کے اس کو کوئی بڑے نقصان کا اس کو ڈراوا دے کر جو کیا جاتا ہے وہ ریپ ہے. اس میں کنسنٹ شامل نہیں ہے سیکنڈ پرسن کا. ٹھیک ہے؟ دونوں ہی جرم ہیں، دونوں ہی اوفینسز ہیں، دونوں کی سزائیں الگ الگ ہیں، شریعت میں بھی اور قانون میں بھی. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں، ہم شرعی سزاؤں پر جب جائیں گے تو زنا کی سزا اور ہوگی اور ریپ کی سزا اور ہوگی. تو جو سزا عمران خان صاحب نے مقرر کی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک سزا ہے؟ وہ ایک تو یہ اسٹرانگ میسج تو ہے. ایٹ لیسٹ ہم تو یہ بھی کہہ رہے تھے نا کہ ان کو ایک دم چوک میں ہینگ کرے اور اس کو سوشل میڈیا کے اوپر اس کو پراپرلی اس کو کوریج کر کے اور ایک لوگوں کو میسج دیا جائے. جیسا کہ ضیاء دور کا ایک واقعہ ان دنوں بار بار کوٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ان کی 10 سالہ دور اقتدار میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہ آیا سوشل میڈیا پر. جی تو اب یہ ہم نے اس کو بہت دفعہ لوگوں کو یہ دیکھا ہے وہ اس کو کوٹ کر رہی ہیں. تو اسٹرانگ میسج جانا ضروری ہے. کلپریٹس کے پاس ایک اسٹرانگ میسج پہنچنا ضروری ہے. جہاں تک یہ اسٹیٹس آف مائنڈ کی بات ہے
کہ اگر اس کو ہم نے ایک چیز سے محروم کیا تو اپنے ہاتھوں کا منفی استعمال کر سکتا ہے، اپنی زبان کا منفی استعمال کر سکتا ہے، اپنی آنکھوں کا ہم ان چیزوں کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. کیا جنسی صلاحیت کو ختم کر دینا، کیا جنسی صلاحیت کو ختم کر دینا اس سوچ اور اس تمام وہ کیسز، چلو وہ کیسز تو رک جائیں گے، کیا اس سوچ کو بدلا جا سکتا ہے جو کتنے سالوں سے وہ سوچ آ رہی ہے، چلی جا رہی ہے وہ سوچ، اس سوچ کو تو نہیں بدل سکتے ہم؟ میرا یہ خیال ہے کہ سوچ کو نہیں بدلا جا سکتا. اس سوچ کو تو ٹائم کے ساتھ بدلا جا سکتا ہے. تو پھر کیوں وہ ریلیف کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیوں صرف ایک جنسی اس کو ایز اے فرسٹ اسٹیپ تو ہم اس کو ایز اے فرسٹ اسٹیپ تو کاؤنٹ کر سکتے ہیں نا. امیڈیٹ ایسا کیا گیا. بہت شکریہ عفت صاحبہ. یہاں پہ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. پروگرام پہچان پاکستان میں آپ کی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا وقت دیا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب حکم دے دینا اور یہ سب جاری کر دینا کہ جنسی صلاحیت ختم کر دی جائے، اور اس کے بعد ہم اس سوچ کو تو نہیں بدل سکتے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اور نہ ہی اس سوچ پہ کوئی اویئرنیس ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی کو دی گئی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ فیصلہ ہمارے آنے والے وقتوں میں یہ سب کیسز ختم کرے گا کہ نہیں؟ کیسز تو ختم ہو جائیں گے لیکن سوچ نہیں بدلی جا سکے گی. اور اپنے پروگرام کو اختتام کرتے ہوئے میں ان تمام لوگوں کو پیغام دینا چاہوں گی جو میری طرح تمام لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، لوگوں کو تک اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں. خدارا لوگوں میں پازیٹیو امپیکٹ اپنے نیشن، اپنی کنٹری کا بلڈ کریں تاکہ ہم ایک ڈیولپ نیشن بن سکیں اور تمام ممالک میں ہم اپنے ملک کا ایک اچھا امیج پورٹری کر سکیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان نمرا راجہ کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے اور کچھ چند نئے سوالوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.